بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ٹی وی چکوال جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ السلام علیکم سامعین، آج گفتگو کریں گے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، علم والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علم والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں علماء سے مراد صرف دینی علوم کے علماء نہیں، بلکہ یہاں علم جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہو، عالم جس شعبے کا بھی ہو، جس سبجیکٹ کا بھی ایکسپرٹ ہو، وہ علماء کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جو صاحب علم و حکمت لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں خشیت کا لفظ استعمال کیا۔ خشیت کا معنی ڈرنا ہے، اور اسی طریقے سے خوف کا لفظ اس کا معنی بھی ڈرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا، خشیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خشیت کا جو معنی ہے، جو اس کا اطلاق ہے، وہ خشیت ڈرنا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ڈرنے والے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام شعبی سے پوچھا کہ عالم کون ہے؟ کہا کہ وہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ عالم ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بہت بڑے صوفی ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص میں خشیت نہ ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہ ہو، جس بندے کے دل میں، وہ عالم نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حدیث مبارکہ ہے العلم نور فی قلب مومن، بندہ مومن کے دل میں علم اگر آ جائے تو وہ نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے علم کے، علماء کے اور عاملین کے مراتب ذکر کیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں الناس کلہم موتا الا العلماء۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مردہ ہیں، لیکن ان میں سے اگر زندہ لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں۔ مطلب یہ کہ جس شخص کے پاس علم ہے وہی اصل میں زندہ شخص ہے، جس کے پاس علم نہیں وہ مردہ شخص کے برابر ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ والعلماء کلہم نائمون الا العاملون، علماء زندہ تو ہیں لیکن وہ سب کے سب علماء سوئے ہوئے ہیں، وہ غفلت کی چادر تان کر سوئے ہوئے ہیں، وہ مردہ تو نہیں، زندہ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور بہت تھوڑے ہیں جو جاگنے والے ہیں، جو بیدار ہیں۔ کہا کہ علماء میں سے جو جاگنے والے وہ لوگ ہیں جو عاملون، عمل کرنے والے ہیں۔ علم کے ساتھ عمل اگر ہے تو یہ جس طریقے سے مشہور کہاوت ہے کہ سونے کے اوپر سہاگا ہے۔ فرمایا والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصون، کہ تمام عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، لیکن ان میں سے جو نفع پانے والے ہیں، جو ان میں سے کامیاب لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ مخلصون، جن کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، جن کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، علم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مخلص ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہیں جی۔ فرمایا کہ والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، مخلص بھی خسارے میں ہیں، مخلص لوگ جو ہیں ان کو بھی ڈر ہے۔ یہ مخلص لوگ عام مخلص نہیں ہیں، بلکہ یہ مخلص وہ لوگ ہیں جن کے اندر علم بھی ہے، جن کے اندر عمل بھی ہے، جن کے اندر اخلاص بھی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناکام ہو جائیں، اور یہ فرمایا کہ یہ ایک قسم کی دیوار کے اوپر کھڑے ہیں جو گر سکتے ہیں۔ فرمایا الا الخائفین، ان میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر خوف ہے، جن کے اندر ڈر ہے، وہ اصل میں کامیاب ہیں۔ تو گویا کہ امام غزالی کی انسانی زندگی کے یہ جو مراتب ذکر کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے، علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، عمل کے ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جی۔ آپ کے سامنے دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک شخص عابد تھا اور دوسرا شخص عالم تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علیکم۔ صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ، عالم کی فضیلت ایک عابد شخص کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جس طریقے سے میری فضیلت تمہارے اوپر ہے۔ عابد عبادت کرتا ہے، وہ اس عبادت کا فائدہ صرف اور صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہے، لیکن جب عالم علم کی خوشبو پھیلاتا ہے، علم کے موتی بانٹتا ہے، تو اس علم کا فائدہ صرف اس عالم کو نہیں ہوتا، اس سوسائٹی یا اس معاشرے کو صرف نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کا فائدہ کئی نسلوں کو ہوتا ہے، اور وہ کئی نسلوں کو علم کی روشنی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فضیلت دی ہے۔ شکریہ والسلام۔